ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین یا رب العالمین. فعل امر ہم نے کیا تھا، فعل امر لاسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے. اور ابھی جیسے اس کو بس ایک دفعہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع سے جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں. ظاہر تا ہی ہوگی حاضر کے صیغوں میں، تو تا علامت مضارع ہوتی ہے جس کو ہٹا دینا ہے اور مضارع کو اخف کر دینا ہے. اور اخف کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کا ضمہ ہوتا ہے اینڈ پہ اس کو ختم کر کے سکون دے دینا ہے. اور دیکھیں وہ حاضر کے صیغوں میں تو ضمہ سے نظر آئے گا نا، جیسے تفعلوا، ٹھیک ہے. لیکن تثنیہ کے صیغے میں وہ کیسے نظر آئے گا؟ تفعلانی. اور پھر وہ یعنی الف نون سے نظر آئے گا. تو اس کا جو اگر ضمہ ہٹانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نون کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اور اسی طرح تفعلون، اس میں بھی واو نون جو ہے اینڈ پہ اس میں سے نون کو ہٹا دیں گے، نون اعرابی سمجھ کے اس کو نون کو ہٹا دیں گے اور واو کے آگے ایک الف لگا دیں گے جو کہ نشانی ہوگی کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، نہ کہ یہ والا جو اینڈ پہ واو ہے یہ کسی مادے کا حرف ہے، کیونکہ مادے میں بھی تو واو آ سکتا ہے نا. تو اس کو یہ پہچان دینے کے لیے کہ یہ واو جمع کا واو ہے ایک الف آگے لگا دیتے ہیں، ٹھیک. اچھا یہ دو کام ہو گئے کہ ہم نے مضارع کو اخف کر دیا، یعنی اگر تو وہ نون ہے اس کو ہٹا دیا یا ضمہ ہے تو اس کو ہٹا دیا. اور کیا کیا ہم نے؟ تا کو ہٹا دیا. اگر اسی طرح پڑھا جائے تو یہی فعل امر ہوتا ہے. اگر نہ پڑھا جائے تو پھر ہم ایک الف لگاتے ہیں اور پھر اس کو کوئی حرکت دیتے ہیں، اور اس کی حرکت کے لیے ہم پھر وہی جو ساکن کلمہ ہے نا اس کے اگلا لیٹر دیکھتے ہیں، یعنی عین کلمہ بیسیکلی اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے اوپر جی اب یہ اس کو دھیان سے سنیں ام عائشہ، اس کے اوپر اگر ضمہ ہو تو ہم نے اپنے الف پہ بھی ضمہ لگانا ہے، وہ حمزہ بن جائے گا ضمہ لگنے کے بعد، ٹھیک ہے. اور اگر کسرہ یا فتحہ ہو تو دونوں صورتوں میں کسرہ ہی لگاتے ہیں، زیر ہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو زبر نہیں لگتا اس میں، زبر صرف ایک باب میں لگتا ہے، باب افعال میں، اور وہ بہت کم کیسز آئیں گے انشاءاللہ. جب آئیں گے پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ باب افعال میں فتحہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے لفظ پڑھا جائے یا نہ، لیکن یہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں، باقی سارے ابواب میں کسرہ لگے گا. تو ابھی جو ایک جیسے مثال ہم ڈسکس کر رہے تھے، جلسہ وہ بیٹھا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے، تجلسو تم بیٹھتے ہو، تو اس کی تا ہٹے گی. تو اب دیکھیں تجلیسو جب تا ہٹ گئی تو جیم ساکن ہے نا اب، اور ہاں پھر اس کے اگلا لام کے اوپر زیر ہے. بنے گا. اج کیوں لگا رہی ہیں آپ؟ فتحہ کیوں دے رہی ہیں ام عائشہ؟ میں ابھی تو بتا رہی ہوں کہ فتحہ نہیں لگانا ہم نے. دیکھیں جیم تو ساکن ہے نا، جیم کے اگلا لیٹر کون سا ہے اگر ہم پڑھیں تجلیسو؟ جی جی جیم سے آگے لام پہ کیا حرکت ہے؟ جی مس آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. آواز کلیئر نہیں ہے جی. یہ دیکھیں میں ذرا یہاں پہ اگر آپ کو بتاؤں لکھ کے، یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں نا الف، یعنی الف نہیں بلکہ ابھی اگر میں ابھی ایک منٹ، اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم نے اس طرح لکھا ہے جی، یہ اس طرح سے ہم نے لکھا، ٹھیک ہے. مطلب اس کے یہ دو ڈاٹس لگ گئے اوپر، ت اور یہ جیم، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا تج، جو نارمل فعل مضارع ہوگا اس پہ ہم جیم پہ ہمارا سکون ہے، تج لیسو، لام پہ کسرہ اور سین پہ ضمہ، یہ ہو گیا تجلیسو، ٹھیک. اب اگر ہم نے اس کی علامتیں مضارع ہٹانی ہے تو گویا ہم نے اس کو ختم کر دیا، یہ جو چیز ہے یہ بالکل ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ تا ختم ہو گیا. اب یہ پڑھا ہی نہیں جا رہا، جیم پہ تو سکون ہے نہیں پڑھا جا رہا، اور ہم نے اگلا لیٹر دیکھنا ہے سکون کے اگلا، جو کہ یہ لام ہے، یہ والا لیٹر ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ جو اگلا لیٹر ہوگا نا ساکن لیٹر کے بعد، اگر اس کے اوپر فتحہ یا کسرہ ہے تو دونوں صورتوں میں ہم کسرہ لگائیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر ضمہ ہے
یہاں پہ تو پھر ہم ضمہ لگائیں گے. اب یہاں پہ کسرہ ہے تو ہم کسرہ ہی لگائیں گے, ہم کہیں گے اجلس اس طرح سے, اور اس کو چونکہ ہم نے سکون دینا ہوتا ہے اس کو ضمہ کی بجائے ہم سکون کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں عائشہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ میں نے آپ کو میوٹ کر دیا تھا شور کی وجہ سے, لیکن یہ بات کلیئر ہوئی. اس کو اجلس نہیں پڑھیں گے, اس کو اجلس پڑھیں گے. جی ام عائشہ کلیئر ہے؟ مس یہ سب میں جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہی آئے گا؟ جس میں بھی یہاں پہ فتحہ, یا یہاں جو ہے نا یہاں فتحہ, یہ جو یہ لیٹر ہے نا دیکھیں جیم تو ساکن اس ہو کو گیا نا, جیسے آپ کہتے ہیں عین کلمہ اس کو ہم کہیں عین گے. کلمہ کہتے ہیں, بالکل بالکل, کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہے جیم لام, جلسہ کا روٹ ورڈ ہے جیم, ٹھیک ہے, اور لام اور سین. ٹھیک ہے, تو جو سینٹر والا ہے دیکھیں سینٹر والا یہ کلمہ, اس کو عین کلمہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس کو فعالہ کے وزن پہ دیکھیں گے تو فا عین لام, یہ عین کلمہ ہے. اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں, اگر یہ اس کے نیچے کسرہ یا فتحہ ہے تو پھر ہم کسرہ لگاتے ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر ضمہ ہے تو پھر ہم ضمہ لگاتے ہیں. ام عائشہ کلیئر ہے؟ جی مس کلیئر ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کو میں ہاں کلیئر کر دوں. جی تو یہ ہمارا فعل امر کی ریویژن تھی, اور بلکہ آگے جو ایک مثال یہ دی ہوئی ہے یہ ضمہ کی دی ہوئی ہے. تعبدو عبدہ یعبدو, اور اس سے تعبدو فعل یعنی فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ تعبدو. ٹھیک ہے, تو پھر اسی طرح سے ہم نے یعنی اگر تا ہٹایا تو پڑھا نہیں جا رہا تو پھر جو الف لگے گا ہم دیکھیں گے کہ عین کے آگے جو با ہے اس پہ ضمہ ہے تو ہم پڑھیں اعبد ضمہ لگا کے. ٹھیک ہے, اعبد اعبدا, کیونکہ تعبدانی تھا, یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تعبدانی تھا تسنیہ کا صیغہ, تو اس کا نون ہم نے ختم کر کے کیا رہ گیا اعبدا, اور پھر تعبدون کیا رہ گیا اعبدو, اور ایک الف کا لگا دیا. اضافہ کیا. جی تعبدین تھا حاضر کا صیغہ تو وہ رہ گیا تعبدی, کیونکہ نون ہٹا صرف تو یا تو رہ گیا نا اینڈ پہ, تو پھر وہ اعبدی ہو گیا. فعل امر کا کہ کسی عورت کو حکم دینا ہے تو وہ ہوگا اعبدی, جیسے ابھی وہ ہم جالاسا کی مثال دیکھ رہے تھے تو وہ ہوگا اجلیسی, فیمیل کے لیے اجلیسی. جی, اور اگر پڑھنے کا ہے جیسے قرأ یقرأ, تو یقرأ کیا ہوگا تقرأ اقرئی. اگر کسی لڑکی کو کہنا ہے کہ پڑھو اقرئی یعنی یو ریڈ, کسی فیمیل کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی فیمیل کو کہنا ہے تم لکھو, وہ ہوگا اکتبی. بس جب اقرا اے لکھیں گے تو پھر ہاں را کے بعد ہم چھوٹی یعنی یا لگائیں گے کہ ساتھ میں کچھ حمزہ, اور حمزہ اور پھر چھوٹی یا لگائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, ای, حمزہ کے نیچے کسرہ لگائیں گے اور آگے چھوٹی کسرہ یا لگا کے لگے پھر گا. اس کے بعد اقرا ای, ہاں اس کا جی لٹ جی جی پکا کریں گے. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ فعل امر کی ہماری یعنی ایک ریویژن بھی ہو گئی. کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اب ایک بات کا میں اور یہاں پہ آپ کو نا ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ فعل امر ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, لیکن کبھی کبھی غائب کے صیغوں سے بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ ریئر کیسز ہے. ہاں بہت زیادہ ریئر نہیں ہے لیکن ریئر کیسز ہیں. اچھا, اس میں پتہ ہے کیسے پھر کرتے ہیں؟ یہاں پہ پتہ نہیں اس طرح دیا ہوا ہے کہ نہیں, لیکن لام امر اور اس کا فرق دیا ہوا ہے. اچھا چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں اقصا کے اس میں نا علامت مضارع نہیں ہٹاتے. دھیان سے اچھا, سنیں, ہاں یعنی اس میں علامت مضارع نہیں ہٹیں گے. نہیں ٹھیک ہے, ہٹاتے لیکن ساکن کر دیتے ہیں اینڈ پہ. جیسے اس میں اس میں فعل امر میں کیا ہے نا, اس میں بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف فرق یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا علامت مضارع نہیں ہٹتی. بس جب علامت مضارع اچھا, نہیں ہٹتی اقصا تو پھر ظاہر ہے وہ ساکن لفظ نہیں آتا. جب ہم علامت کیونکہ مضارع تا, ہٹاتے ہیں تبھی تو جی جی پرابلم آتی ہے پڑھنے میں. جی, تا اور یا نہیں ہٹانا. ہاں تو پھر نہیں, تا تو نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ حاضر کے صیغوں سے تو اس طرح ہی بنیں گے. یہ صرف غائب نہیں, کے ہاں صیغوں جی کی میں بات کر رہی ہوں, جی جی جی. غائب اور متکلم کے. ٹھیک ہے, اچھا تو اس میں پھر ٹھیک ہے. یا نہیں ہٹانا. جب یا نہیں ہٹانا تو وہ پڑھنے کا پرابلم بھی نہیں آئے گا, ہے نا.
پڑھنے کا پرابلم تو تب آ رہا تھا نا جب ہم تا ہٹاتے تھے تو آگے ساکن لفظ رہ جاتا تھا, ساکن لیٹر, ہے نا اقصا؟ جیسے ابھی ہم جی نے وہ جی جالا بالکل. سا کی مثال کی ہے نا, تو ہاں جب جی وہ ہٹائیں گے نہیں تو پھر پڑھنے میں پرابلم بھی نہیں آئے گا, پرابلم تو نہیں اس آئے کا مطلب ہے حمزہ بھی نہیں لگانا پڑے گا. کیونکہ جب ہم وہ ہٹاتے تھے علامت مظاہرہ تو وہ جزم والا سیگا آ جاتا ہاں, تھا. تو جو نہیں پڑھا جاتا اس کو پڑھنے تو کے لیے پھر سے ہم پیچھے الف لگاتے ہیں, جس جی کو پھر کوئی جی حرکت دیتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ علامت مضارع نہیں ہٹ رہی تو پھر الف بھی نہیں لگانا پڑے گا, ویسے ہی پڑھا جاتا ہے. تو اچھا پھر ایک لام صرف لگا دیتے ہیں, اس کو لام امر کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اچھا لکھا ہوا ہے لام لام امر, امر. ٹھیک ہے, لام امر مجھے کہتے لگتا ہیں اس کو. ہے لام کی ایک الگ سے ڈکشنری بنا دینی چاہیے. کتنی طرح کے لام 6 ہو گئے مجھے لگتا ہے شاید. بن جائے گی انشاءاللہ ڈکشنری, کوئی بات نہیں, وہ ہمارے دماغ میں ہی بن رہی ہے, ڈونٹ وری. انشاءاللہ. لیکن لکھنے اپنے پاس تو ایک لام جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں پھر شروع میں, غائب کے اچھا. صیغوں کو ایک لام شروع میں لکھ دیتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اور باقی وہی ہے کہ اینڈ پہ سکون اسی طرح دینا ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ یعنی دیکھیں ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ جو ابھی مثال ہم اگلے پیج پہ 1 منٹ لے کے چلتی ہوں کہ جو عبادہ یعبدو سے ہم کر رہے تھے نا تعبدو, ہے نا, تو یہ اس کا فعل امر کیا بنا تھا؟ اعبد, تو عبادت کر. یہ تو سامنے جی ہے ہمارے, ہم کہہ رہے ہیں تو عبادت کر, لیکن اگر کوئی جی غائب ہے اور ہم نے اس کو کہنا ہے کہ عبادت کر, تو پھر کیسے ہوگا؟ اسے چاہیے کہ وہ عبادت کرے, ایسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اچھا یعنی میرا دل چاہ اچھا رہا ہے کہ وہ عبادت کرے, اس کو حکم دینا ہے, لیکن ظاہر سامنے نہیں ہے, تو ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ تم عبادت کرو. لیکن پھر کیا ہم اچھا. کہیں گے غائب کے لیے کیا, کس طرح ترجمہ پھر اس کا ہوتا ہے؟ اسے چاہیے کہ عبادت کرے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ترجمہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے. اور اس کو پھر نا لام یعنی اب میں لے کے چلتی ہوں آپ کو دوبارہ اسی پیج پہ. اب دیکھیں یہاں پہ وَلِيَعْبُدُوا, یہ انہیں, ایک منٹ, بڑھیا. یہ لی, اچھا یہ تو لی اور لی اب دونوں آ گئے, میں اس کا بتا بھی دیتی ہوں یہاں پہ فرق. وَلْيَعْبُدُوا یہ لام لگا تھا, لیکن اس کی یہ لام امر کی پہچان یہ ہے کہ اگر واو یا فا آ جائے نا اس سے پہلے تو پھر یہ ساکن ہو جاتا ہے, یعنی اس کے ساتھ جڑ اچھا جاتا ہے. وَلْيَعْبُدُوا وَلْيَسْأَلُوا انہیں چاہیے کہ وہ پوچھ لیں, وَلْيَعْبُدُوا انہیں چاہیے کہ وہ بندگی کریں, انہیں بندگی کرنی چاہیے, اس طرح سے پھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو لام لگتا ہے نا, جس جو لی کی شکل میں لگا ہوا ہے, وہ بھی فعل امر, وہ فعل مضارع پہ ہی لگتا ہے, لیکن وہ اس فعل کی ریزن بتانے کے لیے لگتا ہے, اور اس کو لام کئی کہتے ہیں, لام علت بھی کہتے ہیں اور لام کئی بھی کہتے ہیں اس کو. یعنی اگر دیکھیں کتنا تھوڑا سا فرق ہے بس ان میں. وَلِيَعْبُدُوا تاکہ وہ اچھا بندگی کریں. جی بس وہ ہمیں اس حرکت بتانے کے لیے انہوں نے یہ 2 الگ الگ کیے ہیں, ہاں یعنی کہ ہر مرتبہ لی اور ہر مرتبہ لام کے اوپر جب ہم جزم آئے گا تو اس کے لیے بس یہ بتایا ہوا لام امر اور لام کئی. ہاں, جب جزم آ جائے گا نا اس کے اوپر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ لام امر ہے, کیونکہ لام کئی جو ہے نا, تاکہ جو بتانے کے لیے, ریزن بتانے کے لیے ہوتا ہے, وہ نہیں جڑتا. دونوں کے شروع میں دیکھیں واو آیا ہوا ہے نا, لیکن ایک جو ہے وَلِيَعْبُدُوا اس طرح پڑھنے ہیں اس کو, اور ایک کو پڑھیں وَلْيَعْبُدُوا. ایک واو جڑ گیا ہے, ایک واو نہیں جڑا ہے نا. تو جو جڑ گیا ہے وہ لام امر ہے. اچھا, تو جو معنی تو ٹیچر یہ جو لام معنی آپ نے بندگی واؤ کریں. جوڑنے والا بتایا ہے وہ کون سا ہے اس میں؟ یہ نیچے جو وَلْيَعْبُدُوا یہ والا جو میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں, یہ دیکھیں یہ والا. طرح ہاں اور وہ تو پھر وہ ایک پیر سا بن جائے گا, تو وہ ہمارا ہو جائے گا لام امر. جی اس میں سادہ حکم آ رہا ہے, ہاں, اور انہیں اگر جزم بندگی میں آئے کرنی گی. چاہیے. اور اگر لام جو ہے وہ فعل امر, فعل مضارع پہ ہی داخل, دونوں فعل مضارع پہ ہی داخل ہوئے ہیں نا, تو اگر وہ فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے اور اس کے پیچھے واو بھی ہے لیکن وہ جڑا ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لام کئی ہے. کئی کا مطلب ہے لام تعلیل بھی کہتے ہیں اس کو, یعنی اچھا علت بتانے کے لیے, کسی کام کی وجہ بتانے کے لیے آیا ہے وہ. وَلِيَعْبُدُوا تاکہ وہ بندگی کریں, پھر اس طرح ترجمہ بنے گا اس کا, ٹھیک ہے. اور تاکہ وہ بندگی کرے, تاکہ ریزن بتایا جا رہی ہے اس کام کی کہ کیوں وہ کام ہوا, کہ وہ بندگی کریں. ٹھیک ہے,
چلے انشاءاللہ جب آئے گا نا یہ آگے تو پھر اس کی پریکٹس ٹھیک ہوتی ہے. جائے گی. اس کی دیکھیں مثالیں قرآن سے جو لی ہوئی ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ. اب ینظر تو ینظر تو فعل مضارع ہے لیکن اس کے پیچھے ایک لام لگا ہوا ہے. فعل مضارع پہ جو لام داخل ہوا ہے یا تو وہ لام امر ہوگا یا لام کئی ہوگا. اگر وہ جڑ گیا ہے پیچھے فا کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے لام امر ہے. فَلْيَنظُر بس چاہیے کہ انسان دیکھے. دیکھیں ترجمہ کیسے ہوا ہوا پھر. فا ٹھیک ہے. بس السلام علیکم ٹیچر، بس ایک کوشچن ہے. جی یہ واو اور فا عطف ہے؟ جی سوری یہ واو اور فا اگر داخل ہو جائیں حرف پہ، لفظ پہ، اسم پہ، سوری ورب پہ، اگر واو اور فا داخل ہو جائیں تو پھر وہ واو لام امر عرفہ کہہ رہی ہیں کہ عطف. واو اور فا. اچھا واو اور فا. واو جی جی اور واو فا لیٹر اور فا لیٹر. جی 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 یہ حروف اگر داخل ہو جائیں تو لام ہم۔ امر ساکن ہو جائے گا. نہیں ویسے بھی لام امر تو ساکن ہی رہے گا. لام امر ساکن ہی رہے گا لیکن آپ کو وہ پہچان کے لیے بتا رہی کہ وہ جڑ گیا ہے اگر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لام امر ہے ورنہ وہ لام کئی ہوگا. اچھا لام امر کے علامت ہی یہی ہے کہ وہ ساکن ہوگا. ہاں موسٹلی اسی طرح سے میرا خیال آیا ہوا ہے کیونکہ ساکن ہوگا. جتنی بھی جو وہ ہے نا قرآن پاک میں دیکھیں فل یسم ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. موسٹلی وہ فا اور لام کے ساتھ ہی یعنی شروع میں آئے گا اور وہ ساکن کی حالت میں پھر نظر آئے گا. اور یہ فا اور لام حرف عطف ہے؟ فا نہیں فا حرف عطف تو نہیں ہوتا. واو ہوتا ہے واو. صرف. واہ اوکے. فا تو کا یہ مطلب ہے واو تو عطف نہیں بس. اور تو سکون میں اس ہوگا یہ ساکن ہوگا اینڈ سے. فل یسم ہو میم پہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ جو مثال ہے اوکے اوکے اوکے. یہ ٹھیک ہے یہ فل یسم ہو فمن شاہد منکم الشہر فل یسم ہو پس جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں فل یسم ہو پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے ہو اس کا اس مہینے کا. اوکے اوکے سمجھ آ گئی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہ دیکھیں اوپر جو مثال ہے یہ مثال فَلْيَعْبُدُوا. یہی میں لکھ رہی تھی. ابھی دیکھیں اس میں ہے کہ یعنی آپ دیکھیں یعبدون ہونا چاہیے تھا. یعبدون ہوتا ہے نارمل فعل مضارع تو یعبدون تو اس کا نون جمع کدھر گیا کثیر. ہوا ہے؟ نون غائب ہوا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہلکا ہوا ہوا ہے یہ اور ہاں اس کی جگہ یہ ایک الف لگا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نون تو یہ ہٹ فعل گیا ہوا ہے نا. تو یہ فعل یہ امر تھا لیکن ظاہر ہے اس میں وہ الف تو نہیں لگا ہوا شروع میں لام لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غائب کے لیے فعل امر ہے اور اس کا ترجمہ پھر ہم ہاں کریں گے دیکھا کہ کتنا کرنی اچھا بن گیا. چاہیے. چاہیے بالکل فَلْيَعْبُدُوا انہیں ٹھیک ہے. عبادت کرنی چاہیے بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. اس طرح ترجمہ آ جاتا ہے پھر. فَلْيَعْبُدُوا ٹھیک ہے فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی. اب رب جو ہے وہ دیکھیں کیا ہے اس پہ فتحہ آ گیا نا رب پر کیونکہ مفعول ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی. هذا البیت اس گھر کے رب کی عبادت کریں بس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یعنی ٹیچر اس پر زور دینے کے لیے کہا گیا ہے یعنی کہ اس کا ترجمے میں اس میں زور دینے پر کہا گیا کہ آپ زور آپ دینا سے کہہ لیں چاہیے. لیکن ہاں یہ جی دیکھیں نا یہ میں کام نے کرنا بتایا ہے کہ چونکہ غائب کو یعنی غائب ہے وہ اور اس کو حکم دینا ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ حکم غائب دینا والا جو ہے جی وہ بھی یہ کام کرے ہے نا. جو جی جی ہمارے سامنے اس کو تو ڈائریکٹ ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ایسے کرو لیکن جو ہوں غائب ہے پھر اس کو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے یعنی لاجیکلی بھی دیکھیں تو ہے نا. اب وہ سامنے نہیں ہے تو اسے کیسے کہیں تو بس کہتے کہ ساتھ میں خواہش اسے کا کرنا اظہار چاہیے جیسے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہ اسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تو غائب کے ٹھیک ہے. صیغوں کے ساتھ جو فعل امر کہہ لو بنتا ہے وہ لام لگا کے بنتا ہے اور اینڈ پہ ساکن اسی طرح رہیں گے جیسے فعل امر میں ساکن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اسی طرح اس میں بھی ساکن ہوں گے اینڈ تو پہ. جی جیسے یہ فل یعبدو تھا تو یہ فلی یعبدو بھی ہو سکتے ہیں. نہیں پھر وہ میرا خیال ہے کہ نہیں اس کے ساتھ جڑتا نا یعنی لام جو اوپر ہم نے پڑھا کہ لام امر اور لام کئی تو جو لام کئی ہوگا نا فلی یعبدو ہاں اس طرح بھی شاید آ سکتا ہے تاکہ وہ تو اگر عبادت کریں. جی رول جی کے حساب سے اگر دیکھ چل فلی یعبدو اس طرح سے آ جائے گا. پھر جو لام تعلیل ہوگا یا لام کئی اس کو کہتے ہیں لام کئی یا لام تعلیل علت بیان کرنے کے لیے وجہ بیان کرنے کے جو لام آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
چلیں بس یہ ایک رول کافی ہے آج کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو ہم نے کون سے پیج تک کیا تھا فعل مضارع کا جو ہم رولز پڑھ رہے تھے نا اس میں؟ فعل مضارع کے رول منفی بنانا ہاں اور ہاں مستقبل کے ساتھ خاص کرنا سین لگا کے. صحیح، یہ دونوں پھر ہم پڑھے نے تھے مجہول، جی مجہول بھی ہم نے پڑھا. نہیں، فعل مضارع مجہول نہیں پڑھا تھا. اچھا ٹھہرے میں دیکھوں کچھ نہ کچھ جی. تو قاعدہ لکھتی ہوں. نمبر 11 تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. قاعدہ نمبر 11 ہم نے کیا تھا کہ فعل مضارع کو اگر منفی بنانا ہو تو اس میں صرف شروع میں لا لگا دیتے ہیں اور کوئی ہاں تبدیلی نہیں ہاں ہوتی. جی یہ تو پڑھا تھا ہم نے، منفی میں، ٹھیک ہے. جی یہ تو میں نے لکھا ہوا ہے. ماضی میں اگر ہوگا تو ماں لگے گا اور مضارع میں لا لگے گا. یہ والا ہم نے پڑھا تھا پیج. اگلا پیج نہیں ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرنا. یہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہم نے بات کی تھی، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن کی طرف چلیں گے. اس میں یہی تھا کہ اگر فعل مضارع سے پہلے حرف سین جو ہے وہ س کی شکل میں یعنی آ جائے تو وہ مستقبل قریب بن جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. یعنی جیسے مثال اس کی دی ہوئی ہے کہ نون وا را، اور یہ کون سے اس سے ہے؟ ناظرا ینظرو یفعلو کے وزن پہ، ٹھیک ہے. ینظرو وہ دیکھتا ہے، نظر کرنے سے نا، نظر سے. ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. تو دونوں طرح سے آ سکتا ہے، دیکھتا ہے یا دیکھے گا. لیکن اگر س لگ جائے شروع میں اس طرح اور سینظرو ان قریب وہ دیکھے گا، جلد ہی وہ دیکھے گا. یہاں پہ خیر متکلم جمع کا صیغہ لگا ہوا ہے. سننظرو ننظرو ہم دیکھیں گے. تو دیکھیں اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. جب سا لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ہی ہے. اچھا یہ لیکن خاص ہو گیا مستقبل ہاں یہ کے لیے. خاص ہو گیا. پھر ہم اس کا ترجمہ حال کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ نارمل مضارع میں تو حال اور مستقبل دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں نا. لیکن جب سا لگ جائے تو پھر صرف مستقبل کے ساتھ ہی کرنا ہے ترجمہ. اس کا مطلب ہوگا اچھا ٹھیک یعنی ہے. ہوگا ایسے، لیکن قریب، مستقبل قریب کے لیے. مستقبل قریب کے لیے اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ جلد ہی ہم دیکھ لیں گے، ان ٹھیک ہے. قریب ہم دیکھ لیں گے، یہ ترجمہ ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے. سننظر اصدقتا ان قریب ہم دیکھ لیں گے. کیا صدقتا کون سا فعل ہے مقصد؟ صدقتا صدقتا یہ فعلتا کے وزن فعلتا پہ. فعلتا. تو کون سا تھا؟ فعلتا حاضر کا صیغہ تھا. ماضی میں حاضر کا حاضر مذکر واحد. جی. صدقتا کیا تو نے سچ کہا. ٹھیک ہے. جی تو نے غائب. صدقتا تو نے سچ کہا. سننظر اصدقتا ان قریب ہم دیکھ لیں گے کیا تو نے سچ کہا. ٹھیک. ٹھیک ہے. حاضر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے. فعلتا کے وزن پہ نا. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو فعلتا فعلتا، فعلتی، ہاں ٹھیک ہے. فعلتی فیمیل کا ہے، فعلتا میل ہاں کا ہے، جی مذکر کا ہے. ٹھیک ہے دونوں. ٹھیک ہاں ہے. جی ہاں جی. اور حاضر کے صیغے ہیں نا، تو اس لیے تو سے ترجمہ کرے، تو نے سچ کہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سارے یہ سا لگ کے سین لگ کے مثالیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ساری مثالیں آپ ایک دفعہ پڑھ کے چلے جائیے گا. سیغلبون ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے. آخری مثال جو میں پڑھ رہی ہوں سیغلبون سورہ روم کی آیات ہیں. ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے. اور ٹھیک فعل ہے. مضارع سے پہلے تیسرا بھی دیکھ لیتے ہیں قاعدہ. فعل مضارع سے پہلے سوفا لگا دیں تو وہ مستقبل بعید بن جاتا ہے، دور کا مستقبل، یعنی دیکھ لیں گے، بس اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال اس کی کیا دی ہوئی ہے؟ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور تم جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. ان قریب نہیں ہم لگا رہے اب اس میں، یہاں پہ جو ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں رولز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف مستقبل سے کے لیے بالکل. مخصوص ہو جائیں گے. سا جو ہے وہ قریب کا ہو جائے گا اور صوفہ جو ہے وہ دور کا ہو جائے ہاں گا. ہاں دونوں بس یہ کہ مستقبل یہ کے ساتھ. مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائیں گے. بالکل. پھر ہم اس کو حال میں ترجمہ نہیں کر سکتے. سا نہیں اور ترجمے کے سوفا. وقت کرتے. جی سا اور سوفا جب آ جائے گا تو وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تم جان لو گے. لیکن اگر ہم کہیں کہ سَتَعْلَمُونَ سَتَعْلَمُونَ اس کا مطلب ہے ان قریب تم جان لو گے. بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا اچھا. چلیں انشاءاللہ یہیں تک ہم کرتے ہیں اپنے رولز کا. یہ فعل مضارع مجہول ہم انشاءاللہ جمعے کو کریں گے.
نہیں جمعے کو تو چھٹی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی عید ہے نا. ہاں جی فرائیڈے کا انشاءاللہ. آف لیں گے، اور میرا خیال ہے بس ایک ہی آف ٹھیک ہے نا، ٹیوزڈے کو رکھ لیں ہاں گے کلاس. ہاں جی ختم ہو گئی عید کون جی سی جی ٹھیک ہے ایسے ہی. ہاں بالکل، تو فرائیڈے کا انشاءاللہ. آف لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ٹیوزڈے کو، پھر اگلے ٹیوزڈے کو ہم ملیں گے، اور اس میں ہم فعل مضارع مجہول کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں اب ٹرانسلیشن ہم کر لیتے ہیں. اپنے اپنے پاس کھول لیں اپنے قرآن. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے نا ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، سمپل ہی ہاں تھا. بالکل مین چیزیں تو ہماری ہو گئی الحمدللہ. اب یہ چھوٹے چھوٹے سے بس رولز آتے جائیں گے، فوائد آتے جائیں گے. چلیں سورہ فاتحہ مس کھول لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. بس وہ افعال کی باب کو میں نے دیکھا تھا، تو میں تصویر بھیجتی ہوں، گروپ پہ شیئر کر دیجیے گا پلیز. وہ میں نے دیکھا وہ جو 6 باب ہے ہوں اس کی میں تصویر دیکھی تھی، مجھے ملا تھا ایک پیج پہ نا، تو وہ اچھا آپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، میں بھیجوں گی آپ. اچھا. اچھا اب ہم نے قرآن شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹیچر آپ ادھر سے بھی ایک کھول لیں پکچر قرآن کی. ہم ٹھیک یہاں سے تو کھولیں گے نا، پھر یہاں جی سے جی. زیادہ مزہ آتا ہے آپ کے پاس سے. انگلش والا ہی ہے میرے پاس فی الحال، میں نہیں کر پائی اس کو، تو میں یہی کھول اچھا لیتی ہوں کیونکہ ہم نے تو عربک کو چلے یہی فوکس کھول. کرنا ہے نا. ہاں جی ہاں جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. آمین. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہم نے کیا ترجمہ دیکھا تھا؟ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، من سے شیطان الرجیم شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے لکھ کے اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا باقاعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. کوثر آپ کا مائک آن ہے، آپ کچھ پوچھنا بتانا چاہ رہی ہیں؟ جی کوثر ہیں، آپ کا مائک آن ہے. شاید غلطی سے ہوا ہے آن. ٹھیک ہے چلیں. اوکے تو الحمد، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو الف لام ہے اس کو لام جنس کہتے ہیں، اور یہ پوری یعنی جنس جو وہ پوری کائنڈ جو ہے، جیسی ہیومن کائنڈ ہے انسان، اس کے لیے بولا جائے الانسان، رائٹ. تو اس طرح سے الحمد تمام تعریفیں، یہ ہم اس طرح کا ترجمہ کریں گے. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ للہ، لا کے نیچے جو کسرہ ہے یعنی یہ حرف جر ہے، یہ اصل میں لی اللہ ہی تھا، لی اللہ ہی تھا. لیکن یہ ہے کہ جب اللہ جو یعنی اللہ کا جو الف ہے، حمزہ ہے، وہ حمزہ اگر لی حرف جر کے بعد آئے تو وہ حذف ہو جاتا ہے. جی بسم اللہ میں بھی وہی رول اپلائی ہوا ہے. یہ تھا اصل میں بی اسم اللہ ہی، تو وہ الف ہٹ کے یعنی بسمی رہ گیا. اسی طرح یہاں پہ لی اللہ ہی تھا، تو وہ الف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، للہ ہی بن گیا. اللہ کے لیے، لی کا مطلب کے لیے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اس کے بھی نیچے رحمان کے نون کے نیچے کسرہ ہے، رحیم کے میم کے نیچے کسرہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو لی تھا، ٹھیک ہے، یہ لی اس کا ہی جو اثر ہے یہ آگے بھی جا رہا ہے. اور اس کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ ہی کی صفات ہیں جو اللہ کے لیے ہے نا، اور وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ٹھیک ہے، ویسے لی کا اثر آگے تک نہیں جاتا، لیکن یہاں پہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ صفات اسی اللہ کی ہیں جس کے لیے وہ حرف جر وہاں پہ آیا تھا. اور یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب اس طرح مجھے خیر کرنے میں وہ نہیں رہا. مجھے بتائے گا کوئی کہ رب العالمین کیا ہے گرامیٹیکلی؟ یہ عالمین کیوں ہے؟ عالمون بھی ہو سکتا تھا، یہ کس حالت میں ہے؟ جی کون بتائے گا؟ السلام علیکم، یہ جری حالت میں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حالت جر میں ہے. کیوں حالت جر میں ہے یہ؟ کیونکہ یہ رب العالمین مضاف الیہ مرکب اضافی کے طور پہ بھی ہے. جی رب العالمین مرکب اضافی ہے، اور عالمین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟
आलमूना होनी जी चाहिए जी, लेकिन आलमूना होगी, वाव नून से होती है, ठीक है। आगे मालिकी यौमिद्दीन का क्या तर्जुमा होगा नौशीन? मालिक है आखिरत के दिन का, आखिरत का दिन नहीं हम कहेंगे, बदले का दिन कहेंगे। बदले के दिन दीन का। का मतलब है हाँ बदले का दिन, यानी जजमेंट होगी जब, और हर एक को बदला मिलेगा उसके आमाल का, ठीक है, जजमेंट के बाद। मालिक तो यौमिद्दीन। अच्छा, ये यौमी मीम के नीचे कसरा क्यों नजर आ रहा है नौशीन? वो भी ये क्योंकि ये भी जो है वो मालिकी मालिकी यौमी यौमी जो है उस मालिकी का मुज़ाफ इलैह के तौर पे आया है, और यौम दीन का मुज़ाफ के तौर पे। तो ये मिडिल वाला जो होता है ये फिर ये खुद हल्का फुल्का भी होगा और जर की हालत में भी होगा, मतलब इसमें अल वगैरह कुछ भी नहीं होगा जी। और जर होगा। हम्म। मिडिल वाला जो मुज़ाफ या जी जी मुज़ाफ इलैह, ये क्योंकि दोनों जी, तरफ से है। डबल मुरक्कब इजाफी है, मालिक यौम, दिन का मालिक, ठीक है। तो यौम जो है ये मुदाफ इलैह है किसका? मालिक का, दिन का मालिक। और मुरक्कब इजाफी को जब हम तर्जुमा करते हैं तो का की के का तर्जुमा आता है उसमें, ठीक है। मालिक यौम, दिन का मालिक। और यौमी के नीचे कसरा इसलिए है कि ये मुदाफ इलैह है मालिक का। और यौमिद्दीन, फिर यौम जो है वो दीन का भी मुदाफ बना, के बदले के दिन का, बदले के दिन का मालिक। यहाँ से हम, यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, अब यहाँ से हम इय्याका नअबुदु, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये भी इय्याका, हमने की जी थी पहले, हाँ, ईजा का भी हमने बात पिछले से की पिछले थी। क्लास में की थी। हाँ, जी, क्या बात की थी इस पे, याद है आपको? अक्सर बताएंगी। सिर्फ तेरे लिए ही, यानी वो हाँ कुछ खसूसी हालत थी, आपने बताया था कि बिल्कुल। हाँ, ऐसे नाबुदू की बजाय हम, मेरे पास कुरान इस वक्त नहीं है, हाँ, जैसे कि आपने कहा था नाबुदू का होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ खसूस हालत है, इसकी वजह से हाँ, का को हम पहले ले यानी आए हैं। देखें, जी जी मैं आपको तेरी ही, बताऊं, जी जी, उसमें देखें, अगर तो ये जुमला इस्मिया है तो किसी इस्म से शुरू होना चाहिए था, जो कि या हम्म, इस्म नहीं है, ठीक है। और अगर जुमला हाँ फेलिया होता तो फेल से शुरू होना चाहिए था। अब ना, हाँ नअबुदु, इसको पहचाने जरा, क्या है ये नअबुदु? हम इबादत करते हैं ना, ये फेल ये हमारा, मुदारे है ना, जमा जी जी मुतकल्लिम का मदार सीगा है जमा मुतकल्लिम, नअबुदु, नफ़उलु जैसे के वजन पे। जी तो इसका मतलब है अस्सलाम हम इबादत करते हैं। तो अगर तो यानी मतलब इससे शुरू हो जाता फेल से, लेकिन फाइल को यानी जो देखिए क क्या है, किसकी इबादत करते हैं? क मफऊल है, जिस पर हम्म काम हो रहा है। वो हमेशा हमने जो हम्म देखा था जुमला फेलिया में, वो बाद में आता है मफऊल। हम्म, और मैंने आपको एक रूल बताया था कि अरबी में जिस पे ज्यादा फोकस करना हो, जिसको ज्यादा अहम साबित ठीक करना है, हो, उसको शुरू में जिक्र करते हैं। हम्म, तो उसको इबादत मुकद्दिम करना रखते हैं, ये अहम आपने नहीं है, बताया था। बल्कि इबादत किसकी की जा रही है वो ज्यादा अहम है। तो मफूल इसलिए मुकद्दिम, हाँ जी, इसको मफऊल मुकद्दम, यानी मफऊल तो है लेकिन उसको मुकद्दम कर दिया, यानी शुरू में पहले ले आए उसको, ठीक है, उसकी अहमियत के पेश तो खाली क से फिर कैसे शुरू होगा जुमला, है ना। तो इसलिए फिर ईया लगाया है उसके लिए, ईया का, और इसका मतलब हो गया सिर्फ तेरी ही। नाबुदू, हम इबादत करते हैं, व ईया ठीक का, है, और सिर्फ तेरी ही। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगते हैं। इसमें अभी डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जो आपको मैं इतना बता दूंगी कि इसमें देखें, इसका जो रूट वर्ड था ना वो आइन या वाओ नून था, आइन वाओ नून था इसका रूट वर्ड, जो अगर आप देखेंगे ना तो औन इसका मतलब बनता है, यानी मदद, आनत करना, या ताउन लफ्ज, ये सारे इसी से डेरिवेटिव्स हैं, है ना। मुझे आपके ताउन की जरूरत है, तो वो क्या होता है? मदद होता है ना। लेकिन जो ये जी जी, सीन लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है चाहना, इसमें चाहने की सेंस पाई जाती है, चाहना या मांगना। और इसकी मैं मिसाल आपको दूंगी, जैसे अच्छा, सलातुल, देखें सलातुल इस्तिखारा, इस्तिखारा क्या होता है? खैर क्या, मांगना। उसमें भी रूट अच्छा, वर्ड तो खा या रॉ है, ठीक है, खैर। हाँ ता भी आ लेकिन रहा है, ता भी आ रहा है, सीन और ता जो इस्ताखार, है ना वो मांगने के मानों में फिर होता है इस्तिखारा। अच्छा सीन और ता इकट्ठा, सीन और ता इकट्ठा, बिल्कुल, सीन और ता इकट्ठा हमेशा मांगने के मानों में होता है। ये हम आगे ठीक इंशाल्लाह है, जब मजीद फी ही के अबवाब पढ़ेंगे ना, फिर उसमें हमें समझ आएगी बात, लेकिन फिलहाल जस्ट मैं निशानी के तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं, नून का मतलब हम, फेले मुदारे का मुतकल्लिम की निशानी है ना।
اور سین تا کا مطلب ہے چاہنا، اور عین جو ہے نا وعانت یعنی مدد کو کہتے ہیں. نستا ہو گیا اور اس کے بعد آئین ہی رہ گیا، آئین جانون. ٹھیک ہے. ہم مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اہدی، ہاں اب یہ فعل امر آ گیا. ہاں جی میں وہ دیکھ رہی تھی یہ فعل امر آ گیا تو یہ اس کا کیا، وہ مجھے ابھی وہ نہیں بنانا ہدا ہے کہ یہدی، اس کا فعل ہاں ماضی ہے ہدا، اس نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت ہاں دیتا ہے. تو جب ہم یہدی، جی اس کو دیکھیں، میں ذرا یہ بھی دکھا دوں، 1 منٹ. مجھے اس کے وہی نہیں سمجھ آتے کہاں سے کہاں جائے، وہ جو ایک ہاں ان کا پاتھ ہے نا پورا، وہ نہیں ابھی بنانا آتا. ہاں کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں یہ اس طرح سے، فار ایگزامپل ہدا اس طرح سے لکھا جائے گا یہ. اور چونکہ اچھا یہ اچھا ایسا اچھا لفظ اچھا ہے اس کے اچھا اوپر پھر کھڑا زبر آتا ہے. ہدا اس طرح پڑھتے ہیں اس اچھا کو. اچھا. ہدا ٹھیک ہے ٹھیک روٹ ٹھیک ورڈ تو ہا ٹھیک. دا یال، ہا دال یا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ہدا. تو حرکات بھی وہ ہاں اور یہ حرف یہ جو علت ہے اقصا، یہ حرف علت ہے نا، ہاں مطلب اس میں ہاں یا حرف ٹھیک علت ہے اس وجہ سے. یہ اس کے تو تھوڑے سے یہ الگ کس سے باب رولز ہیں. میں ہوگا یہ پھر نہیں باب تو کسی ثلاثی مجرد ہی ہے، لیکن جن میں حرف علت آ جائے نا، کون کون سے حرف علت ہے ہم نے بات کی ہوئی ہے اس پہ. الف واو اور یا. یا الف واو اور یا، اس میں سے واو اور یا ہی مادے میں آ سکتے ہیں، الف کسی مادے کا حرف نہیں ہوتا. ٹھیک اچھا ہے. تو ٹھیک ہے یہ یا ٹھیک. آیا ہوا ہے، اور جس کے اینڈ پہ یا ہے نا اس کو ناقص فعل کہتے ہیں. یہ فعل تو ہے لیکن فعل ناقص ہے. انشاءاللہ ہم بعد ہاں میں پڑھیں گے اس کی اچھا ڈیٹیل، ڈونٹ وری. لیکن ابھی انشاءاللہ. سہولت کے لیے میں بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں حرف علت آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی، اور اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ یہدی. ہدا یہدی. اچھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وہ ہاں فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ نہیں، یہ اس طرح سے بنتا ہے. نہیں ہے نا، اس کو دیکھیں کیسے کریں؟ کیا، سوری. ہاں وہ کھڑا زبر آ گیا نا، ہم نے تو ہر کا. ہاں یہدی، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہدی. اور اس طرح پھر بنتا ہے یہ. اور پھر اگر ہم نے سب فعل بنانا ہے، فعل، فعل امر. ہاں فعل امر، تو 1 منٹ میں اس کو اریز کر کے بتاتا. فعل امر بنانا تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں نا. تو یہ یا سوری، ہٹ گیا اگر، ہاں ٹھیک ہے سر. پھر آخر کا تو یہ یا ہے، جو آخر کا یا ہے. ہاں تو یہ حرف علت ہے نا، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو یعنی وہ سکون دینا تھا نا تو یہ بھی گر جاتا ہے. اچھا یہ بھی کٹ گیا. پھر یہ بھی ہمارے پاس کرتے ہیں. ہاں اور دال رہ گیا، اور یہ کسرہ ہے تو الف لگائیں گے تو وہ الف کا ایڈ کریں گے تو ہاں اہدی اہدی. پھر ہو گیا نا. ہاں ہاں ہو گیا نا. ہاں ہو گیا نا، پورا بن گیا نا. ہاں بن گیا وہ. صحیح. ہاں جی اہدی. یہ یا گر گیا، اس کو جب ہم کہیں گے نا، یا کیونکہ گر ہم نے سکون دینا ہوتا ہے نا اس کو، ہے نا. تو اس پہ پہلے ہی سکون ہے تو وہ غائب ہی ہو جائے تو گا. یا، ہاں وہ یا گر گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا تو ہم نے الف لگا دیا، اور دال کے نیچے کسرہ تھا تو اہدی بن گیا. ٹھیک ہے. اہدی. اچھا کلیئر. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. اہدی ہدایت دے، فعل امر ہو گیا. اور اب جو فعل کوئی بھی ہو، فعل امر ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، اس کے آگے اگر کوئی ضمیر لگی ہوئی ہو اقصا، تو وہ ضمیر کیا ہوتی ہے پھر؟ وہ ضمیر اس کا اس کا مفعول بن مفعول جاتی ہوتی ہے. مفعول ہوتی ہے. ہے نا، یاد ہے نا، جی جی کافی ہم نے اس کی مفعول ہوتی پریکٹس ہے. کی تھی کہ وہ پھر مفعول ہوتی ہے. یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، یعنی ضمیر ٹھیک. متصل. متصلہ. ہاں لیکن متصلہ ظاہر یا ہے کہ وہ متصلہ؟ متصلہ تب کہیں گے جب ضمائر کہیں گے، ضمائر اچھا اچھا متصلہ. لیکن اچھا ضمیر ضمائر کہیں گے کے. تو متصل کہیں گے. کیوں فرق ہے اس میں ٹھیک بھلا؟ ہے. وہ ساتھ ہی سے لکھی ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ جیسے خلقنا نہیں. خلقنا تو وہ فعل ماضی کا جمع کا صیغہ ہے نا، ہم نے پیدا کیا. ہاں لیکن ہاں. یہ اہدی، یہ پورا فعل امر ہے الگ سے، اور اس کے آگے ضمیر لگی ہوئی ہے نون الف نا کی، سیپریٹ. ٹھیک ہے. اس کے مفعول ہے. آپ نے جو مفعول. کنفیوژن پیدا کی ہے نا، اب اس کو میں دور کر ہی دوں میرا خیال ہے. 1 منٹ ٹھہرے. خلقنا کی جو آپ نے بات کی ہے نا، اب مجھے لگتا ہے میں اس کو کلیئر کر کے ہی آگے جاؤں. 1 منٹ. مفعول باقی سب ہمارے مجھے جملے معافی کیا دے دیں. فعل کے ساتھ مل کے جڑ کے آتے ہیں، اس لیے جڑی ہوئی ہے. سوری 1 منٹ، میں بس یہ لکھ لوں پہلے. یہ دیکھیں خلقنا اس طرح سے، یہ نون اور یہ اس کے 2 ڈاٹس، پتہ نہیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے کہ نہیں صحیح سے. جی جی. اچھا یہ ہے ایک، تو یہ اس طرح سے ہے نا، ایک ہے خلقنا جو ابھی آپ نے بولا ہے نا،
خلقنا یہ فعلنا کے وزن پہ ہے. اچھا فعلنا کیا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی میں، جس کا مطلب ہے جی جس کا مطلب کیا ہے اقصا؟ ہم سب نے کیا. ہم سب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک میں آپ کو اور بتاتی ہوں جو کہ یہ بہت لوگوں کی نا اینڈ تک یہ مسٹیک چلتی رہتی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا میں ابھی اس کو کلیئر کر دوں. یہ اب یہ دیکھیں، اس کو میں اس کے اعراب دیکھیں کیسے لگا رہی ہوں. جی اس کو پڑھیں ذرا اقصا. یہ کیا ہے؟ اچھا تو خلقنا. خلقنا. ہاں اب کیا ہے ذرا غور کریں کیا فرق ہے. ابھی تو یہ خلقا کیا ہے؟ تو فعلا کے وزن پہ ہو ہاں گیا نا جی صیغہ. بالکل بالکل. خلق فعلا کے وزن پہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا ہے نا. یہ اتنا جو ہے خلقا، ٹھیک ہے، اتنا وہ اس کا ہو گیا. خلقا یہ تو فعل ماضی کا صیغہ ہوگا، اس نے پیدا کیا. اب یہ نون الف نا کی ضمیر ایکسٹرا جڑی ہوئی ہے، یہ ہے یعنی ضمیر متصل جڑی ہوئی ضمیر ہے، اور یہ مفعول بنی ہے پھر یہاں پہ. خلقنا اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ نا کا مطلب ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ خلقنا یہ فعلنا کے وزن پر ہے. یہ جمع والا صیغہ بن گیا. ہاں تو اس کا مطلب ہے ہم فعلنا نے ہم پیدا سب کیا. نے. ہاں جی تو فرق ہو جائیں گے تو پورا میننگ ہی فرق ہو جائے گا. پورا خلقنا اور خلقنا میں تو پورا فرق زمین آ و جائے گا. آسمان کا فرق ہے. جی ٹھیک ہے. کیا سمجھ آیا اقصا؟ دیکھیں نا اس میں تو آپ نے یہ جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا خلقنا. ہاں بالکل. اور اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی کام کیا. ٹھیک ہے. اس میں جو نون الف نا نظر آ رہا ہے اور نا ہمیں اگر اقصا، وہ ایکسٹرا ضمیر نہیں ہے، وہ صیغے کا ہی حصہ ہے. وہ ایکسٹرا نہیں ہے نون الف نا، وہ متکلم کی نشانی ہے، وہ متکلم کی ٹھیک ہے ضمیر ہی ہے اس میں، جس کا مطلب ہے ہم ٹھیک نے ہے پیدا کیا. ہم نے پیدا کیا وہ لیکن کام یہاں کرنے والے کا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. وہ اس میں فاعل کی ضمیر ہے نون الف نا، ہم نے کیا. لیکن یہاں ٹھیک پہ ہے. خلق یہ تو وہ فعلا کے وزن پہ ہو گیا، فعلا کے وزن پہ الگ تو سے یہ ہو گیا. پورا فعل اس ہے. ایک ہاں نے اس ایک نے پیدا کیا نہ ہمیں، اس نے بالکل. ہمیں اور اس پیدا میں یہ جو کیا. نون الف نا ہے نا، یہ ایکسٹرا ضمیر لگی ہوئی ہے ساتھ، تو پھر یہ مفعول بنی ہوئی ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا. آئی ڈونٹ نو ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کو کلیئر ہوا ہے یا نہیں، لیکن نہیں یہ اکثر جو نون الف نا مجھے تو دیکھو سمجھ آ گئی ہے. الحمدللہ، تو یہ نون الف نا نا اکثر لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ نا دیکھو کتنا تھوڑا سا تو فرق ہے. صرف قاف پہ جی جزم لگا دیں گے یا جزم قاف ہے. پہ فتحہ لگائیں گے، صرف اسی کا فرق ہے، باقی کچھ فرق نہیں ہے. تو لیکن آپ نے صیغوں کی اگر آپ کو اچھی سی پہچان ہے نا، پھر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے یہ آپ نے کر دیا. خلقنا فعلنا کے وزن پہ یہ نون الف نا اس صیغے کا ہی حصہ ہے، جس کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا. اور خلقنا اس کا مطلب ہے خلق فعلا کے وزن پر ہے، اس نے پیدا کیا، اس ایک نے کس کو؟ نا کو، یعنی ہمیں. نون الف نا پھر ہمیں کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یعنی فیل تو ایکچولی بس اہدی تھا، اہدی تھا. ہاں. اور فیل اچھا اب امر اس تو میں دیکھو اہدی تھا. اکثر اگر آپ کنفیوز اس سے نہ کہیں ہو کہ یہ تو نون الف نا خواف کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ نون الف نا ساتھ نہیں وہ جڑا ہوا، وہ جزم دال کی وجہ. وجہ سے ہے نا. نہیں دال ویسے بھی دال اپنے ساتھ جوڑتا ہی نہیں ہے کسی کو. ہاں جی دال نہیں جوڑتا، وہ دال نہیں شرارتی جوڑتا حروف دال. میں سے ہے نا، جی 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 جوڑتا ہی نہیں ہے. شرارتی اس کے نون بعد میں کچھ سے بھی ہے. آپ نے لگانا ہوگا تو وہ سیپریٹ ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نون الف نا یہاں پہ ویسے بھی الگ ہی ہے ضمیر، تو یہ مفعول ہے. پھر اہدی ہدایت دے، کس کو ہدایت دینی ٹھیک ہے. ہے؟ نا نہ ہمیں. ہمیں ہاں مفعول ہو گیا. اہدینا ہمیں ہدایت دے. صراطا ٹھیک ہے. تو کے اوپر زبر کیوں آیا؟ مفعول ہے. ہاں کس کی ہدایت ٹھیک ہے. دینی ہے؟ سیدھے راستے کی. صراط اچھا راستہ، صراط المستقیم. مستقیمہ سیدھا. ہاں جی. اور یہ صراط المستقیم آپس میں کیا ہیں یہ دونوں؟ صراط المستقیم یہ صفت موصوف ہے، مرکب. جملہ توصیفی. ٹھیک ہے. ہاں کیوں صراط کیا مستقیم. گڑبڑ ہو گئی؟ نہیں مجھے تو بس وہ صفت موصوف سے لگتا ہے ایک ہی جیسے ان کے وزن ہوں گے تو اس لیے سے گڑبڑ. نہیں وزن بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں نا الف لام دونوں پہ لگا ہوا ہے.
ہاں ہاں دونوں ہاں اچھا مذکر اچھا ہیں، اچھا اچھا دونوں پہ ٹھیک فتحہ ہے ہے ٹھیک اینڈ پہ، حالت ہاں نصب میں، یا دونوں، اور کیا سیم چاہیے آپ کو؟ وزن تو نہ بس آپ مجھے سیم کریں نا. نہیں میں نے سے بس وہ حرکات کا میں ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ علما نافعا وہ جو ہم دعا نہیں میں نہیں، پڑھتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہاں پتہ ٹھیک ہے ہے کیوں ٹھیک ہے. آپ کو پرابلم آ رہی؟ کیونکہ مستقیم کا بھی جو روٹ ورڈ ہے نا اس میں حرف علت ہے، یہ پرابلم ہے. ہاں اس اچھا کا جو یا ہے نا وہ قاف واو میم یا ہے اس کا حرف اس کا سوری مادہ، تو وہ تھوڑا سا بس قوم. چینج وینج کر کے پھر مستقیم بنا ہوا ہے. ویسے بھی یہ مطلب مستقیم جو ہے نا یہ تھا، ٹھیک اس ہے کی ڈیٹیل ہے ابھی، وہ آپ اس کو چھوڑ دیں باہر. جو فی الحال مطلب اچھا. آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ دونوں حالت نصب میں ہے نا، صراطا اور مستقیم، مستقیمہ، دونوں پہ فتحہ ہے اینڈ پہ، اور دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں. خاص ٹھیک میں. ہے. سیدھا راستہ، ٹھیک ہے اسٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھے راستے ٹھیک ہے. کی ہدایت دے. ٹھیک ہے. صراط الذین، صراط راستہ، کیونکہ اسی کا ہے نا، اسی کی ایکسپلینیشن ہے فردر، تو اسی حالت میں آئے گا کہ کون سے راستے کی ہدایت دینی ہے. وہ راستہ صراط، وہ راستہ، الذین ان الذین لوگوں کا، لوگوں کا. صراط الذین، یہ مطلب اصل میں یہ بھی اب وہ مرکب اضافی ہے. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو وہ لوگ انعمت، یہ کس بھی اصل میں پر فعال، ہاں فعالتا کے وزن پہ ہے. تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اچھا مس یہ انعمتا جو ہے اس میں الف اس کے یہ روٹ نہیں لیٹر نہیں میں آتا ہے کیا نہیں، ہے؟ روٹ ورڈ میں نہیں آتا یہ، ثلاثی مزید کے باب میں جانے کے لیے آیا ہوا ہے. اچھا چلے پھر ہم اس کو نہیں دیکھتے، پھر ہاں زیادہ ہو بس آپ جائے گا. یاد رکھ لیں اس کا معنی. ورڈ تو اس کا نون عین میم ہی ہوگا نا. روٹ ورڈ جی، نون عین میم ہے نون روٹ ورڈ، آئی بالکل میم، ٹھیک ہے جی. تو جو جیسے اینڈ پہ ہم تا اگر ہے سادہ جی، بنا وہ تو اس کی یہ جو تا اینڈ پہ حاضر یہ کے تو سیغے، صیغے کا ہے نا، جیسے حاضر فعلتا کا ہے نا، سیغہ کا ہاں ہاں فعلتا حاضر کے کے ساتھ. صیغے کا ہے. اور یہ الف جو ہے نا یہ لازم سے متعدی بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اور ابھی تھوڑا سا مطلب ہٹ کے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انعمتا تو نے انعام انعمتا کیا، علیہم، علا کا مطلب پر، ہم کا مطلب پر ان، علیہم ان پر. یہ ٹھیک ہے. وہ مرکب جاری ہو گئے نا. بالکل بالکل، کیونکہ علا حرف جر ہے. حرف جر ہے تو اس کے ساتھ ہم آ گئی. اور یہ ویسے تو یا ہے نا یہ اس سے پیچھے، اس لیے ہم آگے، ورنہ تو ہم ہوتا ہے نا، ہے نا. ویسے ہم ہوتا ہے نا. ہاں یہ یا کی وجہ سے ہم آگے، علیہم کی بجائے علیہم، ای کی ساؤنڈ، یا سے ای کی ساؤنڈ ہے تو ہم ہی کر اچھا دیا اس یا کی وجہ سے آئی. نے. میرے یا ذہن کی وجہ سے ہاں کے نیچے میں کسرہ نے آ اس گیا. کو رکھا ہوا ہے کہ حرف جر ہے تو پھر اس لیے چینج ہوا. ہر حرف جر پہ تو نہیں ہوگا. فی کے ساتھ بھی ویسے آئے گا فی ہم، کیونکہ وہ فی میں بھی اینڈ پہ یا ہی آتا ہے نا، علا اور یا فی، اچھا اس وجہ دونوں یا کی کیسے وجہ سے، ہو گیا بیسیکلی یا کی وجہ سے ہے. یا کی وجہ سے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. انعمت علیہم تو نے ان پر انعام کیا، غیر المغضوب، مغضوب جو ہے نا مفعول کے وزن پر ہے. مفعول کیا ہوتا ہے کہ جس پر کام ہوا ہو، تو جی مغضوب بھی جس پر غضب ہوا ہو، جیسے مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو، قتل کیا. مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو، ہے نا. تو مغضوب جس پر غضب ہوا ہو، مغضوبی علیہم، علیہم یعنی ان پر، غیر المغضوب علیہم، غیر یعنی علاوہ، یعنی ان کا نہیں جن پر غضب ہوا، مغضوبی علیہم جن پر غضب ہوا، ولا ضالین اور نہ ہی گمراہوں کا. ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، اور ضالین جو ہے یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اسم الفاعل ہے، کہ کام کرنے والے، گمراہ ہونے والے، گمراہ لوگ. ضال اچھا جمع ہے اس کا، ضالین. ضالون اچھا بھی ہو سکتا تھا جی. یہی یہ کہنے لگے غیر تھے. المغضوب علیہم، اس کا ذرا دوبارہ ترجمہ بتائیے گا. یہ اکثر یہ مجھے بچپن میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، مثلا مختلف قرآن مجید میں نا اس کے مطلب مختلف لکھے ہوئے ہیں. مثلا کیا ذرا مختلف؟ مثلا یہ غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ آپ ان کا غیر نہیں، کا ان کیا کا معنی؟ نہیں. دیکھیں غیر کہتے ہیں کہ یعنی اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. جی غیر کا مطلب سوا. ہوتا ہے علاوہ، سوائے. ہاں تو غیر المغضوب یعنی ان کے علاوہ جن پر غضب ہوا، کیونکہ اوپر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. کیونکہ غیر جو ہے نا یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یعنی اس کے علاوہ، ان لوگوں کا نہیں دکھانا. ٹھیک ہے. یہ والی سینس ہے. غیر میں ہی سینس ہے نیگیشن کی، نیگیٹو سینس اسی میں ہے کہ ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا.
ٹھیک ہے, یعنی جن پر غضب کیا گیا, مغضوب غضب کیا گیا, علیہم ان پر, انعمت علیہم ان پر انعام کیا گیا, مغضوبی علیہم جن پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے, تو غیری ان کا نہیں, یعنی ان کو انعمتا والوں لوگوں سے ہٹا کے بیان کیا ہے. کلیئر ہے؟ ولا ضالین اور نہ ہی گمراہوں کا, ضال گمراہ. اور یہ جمع ہو گئی تو جی یہ دوالون کی بجائے یہ ولا ضالین جمع مذکر سالم ہے. جی 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 یانون ہے. لیکن حالت نصب میں ہے, حالت جی جر جی میں. یہ اس کے ساتھ آ رہا ہے نا, غیر المغضوبی یعنی مغضوب کا, ان کا نہیں جو مغضوب ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر جو جیسے مغضوبی با کے نیچے جو کسرہ ہے نا, اسی طرح وہ حالت جر میں ہے نا, اسی طرح یہ ضالین بھی حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اس کا عطف ہے. واو حرف عطف ہے. ہاں تو یہ واو جو ہے نا, معطوف واو حرف کسرہ میں عطف ہوتا ہے. ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک جی ہے. جی کہ مطلب ان کا بھی نہیں جن پر غضب ہوا, اور ان کا بھی نہیں. رائٹ, اور کا جی ترجمہ جی آ رہا ہے نا, تو اور حرف عطف ہوتا ہے. جی سمجھ آ گئی. یہ غیری جو ہے مطلب یہ حروف جارہ ہے, یہ غیر ضالین تک اثر کرے گا. نہیں, دیکھیں یہ نہیں نہیں واؤ کی غیری وجہ سے حروف جارہ نہیں ہے. نوشین, واؤ جو ہے نا, واؤ کا مطلب ہے اور, تو جو کام پیچھے ہے وہی آگے بھی ہے. اور یہ جو اس کا اچھا یعنی واؤ کے ٹھیک بعد جو معطوف ہوتا ہے نا, وہ جس پر عطف ہو اسی کے اعراب کو لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. وہی کی ٹھیک ہے. یعنی جو بھی یہ دیکھیں نا, عطف کا مطلب ہے کہ اور کا ترجمہ کرنا, تو ظاہر ہے اور ایڈیشن ہے نا پچھلے والی کسی چیز پر, تو جو اس کا اعراب ہوگا نا وہی اس کا ہوگا, کہ اس کا بھی اور اس کا بھی. رائٹ, جو بھی اعراب ہوگا وہ دونوں پہ ہوگا. اس کو توابع کہتے ہیں, ابھی ہم نے کل اس کو پڑھا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں سورہ فاتحہ میں تھوڑا سا یعنی گرامیٹیکلی تھوڑی سی مشکل سورہ ہے یہ, ویسے تو الحمدللہ آسان ہے. ہاں سورہ بقرہ بڑی سیدھی سیدھی مجھے تو لگتی ہاں, ہے, لیکن یہ سورہ فاتحہ ماشاءاللہ گرامٹیکلی تھوڑی سی مشکل سورہ ہے, اس میں کافی ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں اچھا گرامر کے لحاظ سے, ورنہ تو جی. یہ انامتا میں بھی جو آیا یہ بھی حرف ہم علت بھی آ رہے ہیں نا اس کے مادے میں, کچھ ایسے الفاظ ہیں. اور مغضوب مفعول کے پیٹرن پہ آ گیا ہے, پھر حرف عطف بھی آ گیا ہے, کافی اس میں چیزیں آ گئی ہیں, پھر مفعول مقدم بھی آ گیا ہے اس میں. ہاں جی, یہ اسی میں ہم نے پڑھا تھا. جی صحیح. چلیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ ہماری کمپلیٹ ہوگی. اب نماز میں اس کے ترجمہ ذہن میں ہو, جب ہم پڑھیں دل لگا کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے ہم واقعی ہدایت مانگیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمارے دل میں ہو کہ واقعی یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. رائٹ, یعنی اس کو دل سے ادا کرنا ہے اب سورہ فاتحہ کو. اور میں آپ سے کہوں گی چھٹیاں بھی آ گئیں کافی ساری ماشاءاللہ بیچ میں پورے ہفتے کی, تو آپ نے اس کی تفسیر ضرور سنیں. سورہ فاتحہ کے مختلف اسکالرز کی تفسیر ضرور سنیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کی, اچھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں بس وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. مس وہ دعا بتا دیجیے گا اگلی نا, ہاں پچھلے جی, ہفتے آپ بھی نے ہماری کی رہ گئی ہے تھی. رکوع کی؟ رکوع کی تو ہم سنائیے نے ذرا. پہلے کر لی تھی, وہ لاسٹ کون؟ ٹائم ہم نے نہیں پڑھی تھی. ہاں کون سی نہیں کی ہے سنی تھی رکوع آپ. کی؟ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ, یہ کی تھی. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اس طرح تھی نا. ہاں, اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, نہیں ہاں ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اللہم اغفر لی. اغفر لی, اللہم اغفر لی. تو یہ تو ہم نے پچھلے سے پچھلے ہفتے کر لی تھی. جمعے کو کوئی دعا نہیں دی تھی آپ نے, اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے سنی نہیں تھی. صحیح. چلیں سجدے کی انشاءاللہ پھر میں بھیج دوں گی. سجدے کی تو خیر ایسے سجدے میں جتنی چاہے آپ مانگے دعائیں, کسی بھی طرح کی مانگے, قرآن سے لے لیں یا اس سے, لیکن جو سنت کے مطابق ہیں وہ میں 2-3 سجدے کی دعائیں پھر انشاءاللہ بھیج. یہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح جو ہے نا, یہ سجدے, یہ دونوں دعائیں جو آپ نے سنائی نا, جی سبحان اللہ جی ربنا جی, وبحمدک اللہم اغفر لی, مغفر یہ لی. والی بھی, اور سبوح قدوس رب الملائکۃ, یہ دونوں دعائیں آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, برمی سے ہم پہلے قیام کی نہیں کریں گے, سمع اللہ لمن سجدے سے کھڑے حمدہ ہونے کی. ربنا اچھا ہاں جی, ربنا سوری, ولک الحمد. ہاں رکوع جی, سے کھڑے ہونے کی. اچھا رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں جب, حمدن کثیرن طیبا طیباً مبارکاً مبارکاً فیہ. فیہ. ٹھیک ہے.
چلے انشاءاللہ میں یہ بھی بھیج دیتی ہوں, مجھے میں ابھی بھیج دیتی ہوں کلاس ختم کر کے, ٹھیک ہے. اور کسی کی کوئی بات کسی نے کرنی ہو, پوچھنی ہو؟ چلیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر. دیکھو ذرا اب میں بھی سجدے کی دعائیں پڑھنا شروع میں سمجھ رہی تھی میں رکوع کی دعا پڑھ رہی ہوں, آپ کی دعا پڑھ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.